بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ہم جو 35ویں ندا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے کہ جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل ہوں گے، مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت اور تیز ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، اب اس میں جو ہمیں اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو جیسے پہلی بات فرمائے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تو اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہلے سے ہی نازل فرما دی کہ اس قسم کے جب حالات ہوں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ تو چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 مقامات جیسے کہ مکہ ہے، مدینہ ہے، بحرین کے علاوہ باقی تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگیں، اور ان کے بارے میں یہ مختلف ان کے خیالات اور مختلف ان کے اعتراضات شروع ہو گئے کہ بعض نے یہ کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان مرتدین سے جہاد کریں۔ انہوں نے جہاد کیا، اور اس فتنہ ارتداد کا خاتمہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہونا تھا انہی کی صفات بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کر دی، وہ 5 صفات، اور جو کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی انصار اور مہاجرین اور یمن سے آنے والے مجاہدین میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ان سے بغض رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی گواہی دے دی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ اللہ کی محبت مل گئی۔ دوسری ہے کہ مومنوں پر بہت نرم ہوتے ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت ہی نرمی کا، شفقت کا، مہربانی کا ہوتا ہے، سختی کا نہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں، بہت ہی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رو رعایت کرنے والے نہیں ہیں، جو فیصلہ آ گیا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور وہ کوئی اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اس قسم کے ایسے لوگوں سے ان کا جہاد ہے، قتال کرنے میں تیار رہتے ہیں اور انہی کا قلع قمع کیا جیسے کہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، ان کو کوئی خوف نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے آج کل یہی ہے کہ دنیا کیا کہے گی، اقوام متحدہ کیا کہے گی، پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کے مطابق چلنا ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں صاحب بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ جو بھی آئیں گے، اور یہی ہوا کہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا تھا، اللہ دین کی مخالفت کی تھی، ارتداد میں مبتلا ہو گئے تھے، شبہات لے کر آئے تھے، سب کا قلع قمع کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اللہ کا دین جو قیامت تک قائم رہے گا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی یہی ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، ان کا جواب نہیں دیں گے، ان کے شبہات کا، اعتراضات کا جواب نہیں دیں گے، تو اللہ کے دین کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم وہ جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کا دین غالب آنے والا ہے اور اس میں اس قسم کے اعتراضات کی یا شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔